اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے علم اور حکمت دیا۔ جب نادا اس نے پکارا، ندا سے ہے نادا، کون سا فعل ہے نادا؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس نادا جب اس نے ندا دی، جب اس نے پکارا، من قبل اس سے پہلے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا۔ من قبل کا اشارہ جو ہے وہ اسی کی طرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے، جنہیں ہم نے نبوت عطا کی تھی، اپنے رب کو پکارا، فاستجبنا، استجبنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ جو متکلم کا ہے۔ استجبنا، ہم نے قبول کی اس کی ندا، اس کی پکار، اس کی دعا۔ فنجیناہ، نجینا ماضی کا فعل ہے اور جو متکلم کا صیغہ ہے۔ نجینا، ہم نے نجات دی ہو اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے یا بہت بڑی پریشانی سے۔ پریشانی سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جو 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ یا اللہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، اور اب ان لوگوں میں کوئی آدمی ایمان لانے والا نہیں۔ رب لا تذر من الکافرین دیارا، علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب زمین کے اوپر کافروں میں سے ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ ظالم جو ہیں ان کی ہلاکت میں اور بھی اضافہ کر دے، ہمیں معاف فرما ایمان لانے والوں کو، اور جو ظالم ہیں ایمان نہیں لائے ان کی تباہی اور ہلاکت میں اور بھی اضافہ فرما، یا اب ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی جو بد دعا تھی اپنی قوم کے لیے وہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ نجیناہ ہو، ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی۔ جہاں اہل سے مراد ہے اس پہ ایمان لانے والے ہیں، ورنہ اہل اگر اولاد ہو، اس کا معنی بال بچے ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو نوح علیہ السلام کے سامنے ہلاک ہو گیا، لیکن وہ آپ کے اہل میں شامل نہیں تھا۔ کرب عظیم اس قوم کا جو بدعمالیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرب کہا ہے، یا تو کہ پیغمبر کے لیے قوم کی بدعمالیاں، قوم کا شرک، قوم کے گناہ اور قوم کی بدعات جو ہیں وہ بہت بڑے کرب کا باعث بنتی ہیں کہ قوم سیدھے راستے میں کیوں نہیں آتی۔ یا پھر کرب سے مراد طوفان ہے جس میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کی آل کو اللہ نے، ان کے اہل و عیال کو اللہ نے بچا لیا۔
یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ انبیاء کا یہ وہ رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر اس انداز سے ہے کہ عموماً انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی مصیبت کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت ہمیں پکارا، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جھگڑا یہی تھا کہ آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ماں باپ ہیں آپ کے، آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمائی کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انبیاء ہونے کے باوجود کوئی خود الہ نہیں بن جاتا، اس میں الہ کی صفات نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے بشری تقاضے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے عام بشر کے ہیں۔ تکلیف بھی پہنچتی ہے، کرب بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود وہ نبی ہی، انسان ہی رہتا ہے۔ اور پھر وہ نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے ہم سے ہی دعا کی، کسی اور سے دعا نہیں کی، کسی اور کا واسطہ نہیں دیا۔ اپنے سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں سے کسی کا واسطہ یا صدقہ نہیں دیا، بلکہ براہ راست ہمیں پکارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بار بار اپنی طرف فرمائی، فاستجبنا، ان کی دعا کو ہم نے قبول کیا، نجینا، ان کو ہم نے نجات دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بھی اپنی حاجات، اپنی مرادیں طلب کرنے کے لیے اللہ کو ہی پکارتا ہے، اور ان کی حاجتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہم ہی دور کرتے ہیں۔ نصرنا، کون سا فعل ہے نصرنا؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے۔ نصرنا، ہم نے مدد کی، وہ اس کی، یعنی نوح علیہ السلام کی، من القوم، اس قوم کے مقابلے میں یا اس قوم سے بچانے کے لیے، الذین، وہ لوگ، کذبو، کون سا فعل کذبو؟ ماضی ہے، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الذین کذبو، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے احکام کو، ہماری تعلیمات کو، انہم، بے شک وہ، یعنی اس قوم کے لوگ، کانو، تھے، قوم سوءن، قوم سوءن بری، فاغرقناہم اجمعین، اغرقنا، کون سا فعل ہے اغرقنا؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ اغرقنا، ہم نے غرق کیا، ہم، ان کو، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بہت ہی برے لوگ تھے وہ، اور جب نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو، ان پہ ایمان لانے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور باقی جتنے بھی تھے سب کے سب غرق کر دیے۔ صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان تھے، جو بھی لوگ تھے، سارے کے سارے اس سمندر میں غرق ہو گئے۔ اللہ کا عذاب تھا یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے سے یہی بات ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ بھی انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح ان پہ بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی تھیں، اور اپنی تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں اللہ کو ہی انہوں نے پکارا، بلا واسطہ پکارا، اور اللہ نے ہی ان کی تکلیفیں دور کی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نبوت آئی ہے ان پہ، لیکن نبوت آنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں کوئی الہی صفات بھی آنی چاہیے۔ آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، وَدَاؤُدَ، اور داؤد علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو بھی ہم نے علم اور حکمت دیا۔ یہی علم اور حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دو لفظ نبوت کے لیے استعمال فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور لوط علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے، کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا۔ وہی الفاظ
جو ہے وہ سب انبیاء کے لیے ہیں کہ داؤد علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، داؤد علیہ السلام بھی اور سلیمان علیہ السلام بھی، اور دونوں پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع سلطنتوں کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے معجزات دوسرے انبیاء کو دیے ویسے ہی خاص معجزات ان دو انبیاء کو بھی دیے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بادشاہ تھے مقدمات کے فیصلے کرنے کی خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یحکمان، اذ جب، یحکمان کون سا فعل ہے؟ یحکمان مضارع کا فعل ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یحکمان حکم اس نے فیصلہ کیا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یحکمان دونوں نے فیصلہ کیا۔ جب ان دونوں نے فیصلہ کیا فی الحر سے کھیت کے معاملے میں، کھیت کے مقدمے میں، اذ نفشت فیہ، اذ نفشت، نفشہ کا معنی ہے بکریوں کا کھیت کو چر جانا رات کے وقت۔ رات کے وقت بکریاں کسی کھیت میں پڑ جائیں اور اس کھیت کو اجاڑ دیں، خراب کر دیں، چر جائیں تو اسے عربی میں نفشہ کہا جاتا ہے۔ نفشت ماضی کا فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس نفشت جب بکریاں کھیت میں رات کے وقت داخل ہوئی، فی ہے اس میں، کس میں؟ حرس میں، حرس کی طرف اشارہ ہے ہی کا۔ فی ہے اس کھیت میں، غنم القوم کسی قوم کی بکریاں، کھیت ایک آدمی کا تھا، بکریاں دوسرے آدمی کی تھیں، اور وہ بکریاں رات کو اس کھیت میں گئی اور سارا کچھ چر گئی، خراب کر دیا، کھیت کو برباد کر دیا، اور مقدمہ جو ہے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا کہ جناب اس کا کھیت تھا اور یہ بکریاں تھیں، انہوں نے اس کھیت کو خراب کر دیا ہے، چر گئی ہیں، اس کا فیصلہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا اور ہم تھے لِحُكْمِهِمْ، حکم کا معنی فیصلہ، ہم ان کا، کن کا؟ جی ہاں، کھیتی داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا، اور جو فریق مقدمہ تھے ان کا جو مقدمہ تھا اس کے بارے میں جو فیصلہ کر رہے تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کننا ہم تھے شاہدین۔ شاہدین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ شاہدین کا معنی، شاہد کا معنی ہوتا ہے موجود، موقع پہ جو آدمی موجود ہو وہ شاہد ہوتا ہے۔ کسی بات کے موقع پہ جو آدمی موجود ہو اس کو شاہد کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے پھر اس کو گواہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہدین کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے، ہم ان کے مقدمے کی نگرانی کر رہے تھے، ہم ان کے مقدمے کو جو فیصلہ کر رہے تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے داؤد علیہ السلام نے مقدمے کا فیصلہ یہ کیا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائے ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ بکریوں نے کھیت کو بالکل ختم کر دیا ہے، کھیت کا نقصان کر دیا ہے، اور اس نقصان کا ذمہ دار جو ہے بکریوں والا ہے، اور اس کی ساری بکریاں جو ہیں داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے کے مطابق ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دلوا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقدمے میں ہم نے بیٹے کو فہم عطا کیا، اور بیٹے نے اپنے باپ کو دوسرا فیصلہ سنایا۔ باپ نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعی تمہارا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور سلیمان داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ کینسل کر دیا، اپنے بیٹے کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ فَفَّهَّمْنَا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو مکلم کا صیغہ ہے۔ فَفَّهَّمْنَا اس کا ماضی کیا ہوگا؟ فا حامیم، فہم کا معنی سمجھ، فا پہلا فا جو ہے وہ الگ ہے، فا کا معنی پس۔ فَفَّهَّمْنَا ہم نے سمجھ عطا کی، اس کی، کس کی؟ فیصلے کی، اس فیصلے کی، ہاں کی ضمیر جو ہے وہ فیصلے کی طرف ہے۔ ہم نے اس فیصلے کی فہم کی سمجھ جو ہے کس کو عطا کی؟ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے اس مقدمے کی، اس فیصلے کی سمجھ عطا کی،
سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو اس وقت تک دی جائیں جب تک بکریوں والا اس کھیت کی اصلاح نہیں کر دیتا. بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کے پاس رہیں اور بکریوں کے مالک کو یہ کہا جائے کہ تم اس کھیت کو دوبارہ اس میں ہل چلاؤ اور اس میں بیج بو یہاں تک کہ یہ فصل یا غلہ اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا بکریوں نے چار لیا ہے. جب وہ اسی طرح کا ہو جائے تو بکریاں بکری والے کو دے دی جائے اور کھیت جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے. جو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا اس میں بکریوں والے کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پوری کی پوری جو اس کی ملکیت یا پراپرٹی یا اس کا اثاثہ جو تھا وہ کھیت والے کے پاس جا رہا تھا مستقل طور پہ. اور کھیت والا جو ہے اس کا نقصان عارضی اس لیے تھا کہ کھیت تو پھر بھی اس کے پاس ہے، اگلی فصل میں دوبارہ اپنی فصل بوئے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا اس کو. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقدمے میں سلیمان کو ہم نے فہم عطا کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کی نظرثانی کرتے ہوئے ابا جی کو یہ بات بتائی کہ ابا جان اس کا فیصلہ تو یوں اچھا ہو سکتا ہے کہ بکریاں جو ہیں یہ کھیت والے کو دے دیجئے، بکریوں والے سے یہ کہا جائے کہ تم اس کھیت کی دوبارہ اس میں فصل بو اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے جیسی بکریوں نے چری تھی تو بکریاں بکری والے کو دے دی جائے، کھیت جو ہے ویسے کا ویسا کھیت والے کو دے دیا. بہت اچھا فیصلہ تھا. آگے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ جو ہے وہ قابل احترام ہے، بیٹے کی نسبت زیادہ میچور ہے، لیکن اس کے باوجود عین ممکن ہے کہ بیٹے کے ذہن میں اس سے بھی کوئی اچھی بات آ جائے. باپ کو بیٹے کی بات قبول کرتے ہوئے کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات، اچھی بات، اچھا فیصلہ جو ہے کسی کا بھی ہو وہ قبول کرنے میں تنبل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اتنا پرفیکٹ نہیں اس سے کوئی غلط بات نہ ہو. اب یہ فیصلے تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحاد جو ہے وہ بہرحال اس کا اجر اور ثواب ہے اللہ کی طرف سے متحد کو. اگر وہ اتحاد صحیح ہے تو اللہ اسے دوہرا ثواب دیتے ہیں، اور اگر غلط ہے تب بھی کہنا ثواب اسے اتحاد کا ملتا ہے. اتحاد تو بہرحال ہے ہی، لیکن اتحاد میں خطا کا امکان ہے. اتحاد میں خطا کا امکان ہر آدمی سے ہے. اگر پیغمبر سے خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسرے نبی کو یا بیٹے کو بات بتا کے اس کی اصلاح کر دی، لیکن پیغمبر کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو واحد کے ذریعے بتائے. ائمہ کرام جو ہیں وہ بہت ذہین ہیں، بڑا کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، بڑے عالم اور بڑے فاضل ہیں، لیکن اس کے باوجود خطا کا امکان ہے. اس کے باوجود ائمہ سے، علماء سے، فضلاء سے، کسی بھی آدمی سے، مجتہد سے خطا کا امکان ہے. خطا کا امکان اگر نہیں ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احادیث ہیں، جو سنت ہے، اسی لیے تو بڑا سیدھا سا یہ فکر ہے یا نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بلا تمل لے لی جائے، اس پہ عمل کیا جائے. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کچھ کسی نے کہا ہے اسے کتاب و سنت کے مطابق پرکھا جائے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو لیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کو نہ لیا. خود امام ابو حنیفہ کا واقعہ بڑا معروف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت تھا. اور حنیفہ جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی. عورت آئی اور انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، عورت کو ایک مرد سے زیادہ مرد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی ایک مرد سے زیادہ مرد کر سکے. امام صاحب سوچتے رہے کہ کوئی ایسی بات یا ایسا معقول جواب میں اسے بتاؤں جو فی الواقع اپیل کرے اور جو اس کے ذہن نشین ہو جائے بات کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں نہیں دیا. سوچتے رہے. بیٹی نے کہا ابا جی اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں اس کا. امام صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹی بتاؤ. بیٹی نے ایک برتن لیا اور 4 5 یا 6 عورتوں سے کہا کہ ان میں اپنا دودھ نکالا. 4 5 6 عورتوں نے اس برتن میں اپنا دودھ نکالا تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی آپ ان عورتوں سے کہیے کہ اس دودھ کو الگ الگ کریں، جس کا جو دودھ ہے وہ الگ کرے اس میں سے. وہ امام صاحب کو بھی اور سوال کرنے والے کو بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اجازت کیوں نہیں دی. ایک مرد کا 4 عورتوں کو شادی کی اجازت دے دینے سے کسی کے نسب میں کوئی بگاڑ خرابی پیدا نہیں ہوگی. وہ جو اولاد 4 عورتوں سے پیدا ہوگی معلوم ہے کہ فلاں ایک مرد سے ہے یہ اولاد، لیکن اگر ایک عورت کے 2 یا 3 مرد ہوں گے تو اولاد کس کے نام منسوب ہوگی؟ عورت کا دودھ تو الگ نہیں ہو سکتا. امام صاحب نے بڑی اولاد تھی، وہ لڑکی جو تھی حنیفہ،
امام صاحب نے خوش ہو کے اپنی کنیت جو ہے اپنی بیٹی کے نام پہ رکھی، ابو حنیفہ رکھ لیا اپنا نام۔ جو بات امام صاحب کے ذہن میں نہیں آئی تھی، باپ کے ذہن میں نہیں آئی تھی، بیٹی کے ذہن میں آ گئی۔ جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ باپ کے ذہن میں ایک فیصلہ آیا، وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس کا جو بہتر فیصلہ تھا وہ تو ہم نے سلیمان کو سجھا دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا باپ نے۔ اسی طرح باپ کو باپ کی وہ ذہن میں بات نہ آئی، بیٹی نے وہ بات جو ہے سجھا دی۔ اس لیے یہ بات جو ہے معروف ہے اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول کے علاوہ علم میں کامل نہیں، کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول کے علاوہ کامل نہیں ہے علم میں۔ اور اللہ کے رسول کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے رسول سے کوتاہی یا لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی کے ذریعے متنبہ کر دیتے ہیں، جیسا یہاں بھی معاملہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اور اس سے اچھا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ ہم نے سمجھایا اسے۔ لہذا اس بات پہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سیدھا سادہ ہے دین کا، کہ دین جو ہے وہ نام ہے کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی دین ہے، ان میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اجتہاد ہے، فقہ ہے، اور جو بھی ہے ائمہ کا، علماء کا، فضلاء کا، مجتہدین کا، محدثین کا، جو کچھ بھی ہے اس میں خطا کا امکان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو احکام ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا دین کی بنیاد اللہ نے انہی دو باتوں پہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو چیزوں کی اطاعت کا اللہ نے مکلف ٹھہرایا مسلمانوں کو، اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی اطاعت کا مکلف نہیں ٹھہرایا، کسی تیسری بات کا مکلف نہیں ہے مسلمان، سوائے ان دو باتوں کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے کتاب کو بھی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے فرمائی ہے، لیکن قرآن کے بعد سنت جو ہے وہ محفوظ نہیں یا قابل اعتماد نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ علینا بیانہ، سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا بیان، اس قرآن کی وضاحت علینا ہمارے ذمہ ہے۔ ذمہ سے کیا مراد؟ جب ایک چیز کو آدمی اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا تو میرے ذمے ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھ پہ فرض ہو گیا۔ یہ جس طرح اللہ کی ذمہ ہے کہ اس قرآن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ علینا بیانہ، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کا، اس قرآن کا بیان، اس کی وضاحت جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کو محفوظ کریں۔ لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ قرآن تو محفوظ ہے لیکن سنت محفوظ نہیں۔ دیکھیے نا، عجیب عجیب مغالطے شیطان دیتا ہے، یہ مغالطہ تو بڑی جلدی انسان قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث کی تدوین جو ہے وہ تو 200 سال بعد ہوئی، لہذا وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، مان لیا 200 سال بعد ہوئی، قابل اعتماد نہیں ہے، اب آگے چلیے، آگے کیا کریں گے آپ؟ 200 سال کی بعد کی تدوین تو آپ کو منظور نہیں، آپ 1400 سال بعد کرنا چاہتے ہیں، وہ کون منظور کرے گا؟ آپ 1400 سال کے بعد اصول بنا کے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، 200 سال والی تو آپ کو منظور نہیں، 1400 سال بعد والی تدوین کون منظور کرے گا؟ دین کھیل اور تماشا ہے کہ جو مرضی انسان زبان سے نکال دیا، جیسے مرضی کرے انسان، یا یہ مارکیٹ ہے کہ انسان مارکیٹ میں جائے، جو چیز پسند ہے اٹھا کے رکھ لی، جو پسند نہیں آئی وہ چھوڑ دی۔ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کا بیان، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر، اسی کے لیے تو اللہ کے رسول آئے، اور اگر وہ محفوظ نہیں رکھنی تھی تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ منکرین حدیث کا اعتراض ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے اپنے زمانے کے لیے، آج کے لیے نہیں۔ قرآن سے جو ملتا ہے وہ لے لو، جو نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو دین کا سارا جو عمارت ہے اس کو گرا دینے کے مترادف ہے یہ بات، کہ انسان یہ سوچ لے یا یہ نظریہ بنا لے کہ قرآن تو محفوظ ہے اور سنت جو ہے وہ محفوظ نہیں۔ ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ قرآن صرف اتنی بات ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ کیا گیا، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہر کو ہو جلا دو اسے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے قل یا نار کونی بردا وسلاما، آگ جلائی انہوں نے،
لیکن ہم نے ساتھ ہی حکم دیا آپ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم کو جانے کی اس میں موقع ہی نہیں آیا۔ ابراہیم کے جانے سے پہلے ہی ہم نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قرآن تو اتنی بات بتاتا ہے، لیکن ہم تو یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے۔ آج نے کچھ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو سلامت اور محفوظ رہے۔ اب وہ آگ میں ڈالے جانے کے الفاظ جو ہیں وہ کہاں سے آئے؟ جو حصہ قرآن جی نے چھوڑ دیا ہے اسے حدیث نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نے پورا کیا۔ القیہ فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیہ ڈالے گیا نار آگ میں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مشورہ کیا ڈالو، حدیث نے یہ بتایا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے، اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ حدیث کی وضاحت کے بغیر، حدیث کے تبیان کے بغیر قرآن جی کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُلًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو، یعنی جتنے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے، آتینا ہم نے دیا، آتینا ہم نے دیا، حکمن حکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بات دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت۔ بعض لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتے رہتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو بات، اور سننے والا جو ہے وہ گھنٹے کے بعد کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑتا کہ حضرت صاحب نے کیا کہا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ 5 منٹ بات کرتے ہیں اور سننے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے بات کرنے والا۔ یہ ہے حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بطور خاص ہم یہ حکمت عطا کرتے ہیں، ان کی بات مدلل ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں جانشین ہو جاتی ہے، فوراً ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ علماً، اور ہم نے علم بھی دیا، علم سے مراد وحی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا ذکر کیا ہے اس سے مراد علم وحی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ایٹم بم کس طرح بنتا ہے، اور علم غیب ہے نبی کو۔ کیسی حکمرانہ سی باتیں ہیں، کیا نبی کو بتانے کی، یہ غیب دینے کی ضرورت کیا ہے کہ میزائل کیسے بنے گا، یا ہوائی جہاز کیسے چلے گا، یا ایٹم بم کیسے چلتا ہے؟ نبی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاں علم غیب ہے، ہر چیز کا علم غیب ہوتا ہے انبیاء کو۔ انبیاء کو اگر علم غیب تھا تو یہ اس کو ہم انوینشن کیوں کہتے ہیں، ایجاد کیوں کہتے ہیں؟ ایجاد تو چیز ہی وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ علم سے مراد علم وحی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ہم نے وحی کا علم دیا، جبرائیل کو بھیج کے ہم نے اپنے یقینی علم سے نوازا انہیں، یقینی علم سے۔ علم وحی جو ہے وہ یقینی علم، جو سائنس کا، عقل کا، ٹیکنالوجی کا علم ہے وہ ظنی ہے، ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر کہتے ہیں اس سیب کو چھلکے کے ساتھ کھاؤ، یہ صحت کے لیے اچھا ہے، دوسرے دن کہتے ہیں نہیں چھلکا اتار کے کھاؤ، یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ یہ ہے سائنس کا نالج، ظنی ہے یہ، ایک دن بدلتا ہے، دوسرے دن بدلتا ہے، تیسرے دن پھر بدلتا ہے۔ یہ علم وحی نہیں ہے۔ علم وحی وہ ہے جو یقینی علم ہے، کبھی نہیں بدلتا، اللہ کو اس کو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہی یقینی علم وحی عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں معجزات کا ذکر ہے، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر کیا، ہم نے تابع کیا، مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ، الجبال پہاڑ، جبل کی جمع ہے جبال، یسبحنا الجبال والطیر، یوں کر لیجئے، ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال والطیر، پہاڑوں کو بھی مسخر کیا اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ بڑی واضح سی آیت ہے، واضح سے الفاظ ہیں۔ اب جن لوگوں نے تو انکار کیا معجزات کا، انہوں نے تو یعنی حد ہی کر دی۔ اب جب ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کے ساتھ انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تاکہ اس جھوٹ کو تحفظ دیا جائے، اس کو سچ ثابت کیا جائے۔ ہمارے پاکستان کے ایک انکار معجزات کی فکر رکھنے والے صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پہ طیر کا معنی جو ہے وہ ہوائی جہاز کیا ہے، طیارہ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی مملکت دی تھی کہ پہاڑوں کو مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کو تراشتے، ان سے راستہ بناتے اور ان میں اپنے گھر بار بناتے، اور ان کو ہم نے ہوائی جہاز بھی دیے تھے، ان کی مملکت میں ہوائی جہاز چلائے تھے جو اپنے اپنے بغل پہ ہوائی اڈوں پہ اترتے تھے۔ یہ باقاعدہ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے
کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا، تقریباً 500 سال یا کتنے 100 سال مفسرین نے لکھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 یا 700 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اتنی عقل نہیں آتی کہ بھائی ہم سیدھی طرح وہ ذات کا اعتراف کیوں نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اپنے انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے معجزات دے دے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے عادت سے ہٹ کے کوئی بات اللہ تعالیٰ عطا فرما دی، اس میں آخر کون سی ناممکن بات ہے؟ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ۔ لیکن جب ایک چیز کا انکار کیا تو انکار کرنے کے لیے اب 100 طرح کے جھوٹ بولنے پڑے۔ یہ ہوائی جہاز تو ایجاد ہوا 1903 میں، یہی آج سے 1000 سال 1 صدی سال پہلے کہہ لیجیے، اور سلیمان علیہ السلام کا یا داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے کا ہے۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں یہاں طیار سے مراد جو ہے وہ طیارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت میں طیارے دیے ہوئے تھے جو اپنے وقت پہ ہوائی اڈوں پہ اترتے تھے۔ کیسی مذہب کا خیز تفسیر ہے۔ انسان کو بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، وسددنا، اور ہمیں سیدھا رکھ، صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی انسان ذہن میں رکھے، دل کو یا اپنے عقل کو پہلے سے نظریات جو قائم کیے ہوئے ہیں انہیں نکال دینا چاہیے۔ جو پہلے سے باتیں ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں وہ انسان نکال دے، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھے، اور جو قرآن مجید کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے انسان چلتا۔ اس سے سیدھی سادی بات یہی مراد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ معجزہ یہ تھا کہ لحن داؤدی بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے، بڑی اچھی آواز تھی داؤد علیہ السلام کی۔ اصل جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ نیچے اتر آتے، بیٹھ جاتے ساتھ اور تسبیح کرتے ویسی ہی جیسی داؤد علیہ السلام کرتے ہیں، اور پہاڑ جو ہے وہ بھی ویسی ہی تسبیح کرتے ہیں۔ اب ہے تو یہ معجزے کی بات، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے ہوں گے اور پرندے جو ہیں وہ کیسے تسبیح ان کے ساتھ کرتے ہوں گے؟ لیکن یہی تو معجزہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز، دوسرے لوگوں کو عاجز کر دے، جو دوسرے نہ کر سکے پیغمبر کر کے دکھا دے، وہی تو معجزہ ہے۔ اور اگر عقل میں آ جائے یہ سارے لوگ اس کو کر سکیں تو معجزہ کہاں رہا؟ وہ یہی تو معجزہ ہے۔ اب کچھ اور لوگوں نے بیچوں بیچ کے راستہ اختیار کیا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، ان کی آواز اتنی تھی کہ جب تسبیح کرتے تو پرندے جو ہیں وہ رک جاتے اور پہاڑ جو ہے وہ گونج اٹھتے اور ایک بڑا اچھا سما بن جاتا۔ جس طرح بعض خوش الحان قاری جو ہے بڑا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ان کے آواز میں جادو کا اثر ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی توجہ سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خود قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹھہر گیا سننے کے لیے، اتنی اچھی آواز تھی ان کی۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے قرآن سنتے رہے میرا، تو کہنے لگے کاش مجھے پتا چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور بھی اچھی آواز سے پڑھتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آواز جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، آواز میں جادو ہے، سب کچھ ٹھیک ہے یہ، لیکن جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ معجزہ یہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بھی کوئی معجزہ والی نہیں ہے کہ انسان اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھے، قرآن ہی پڑھے، تلاوت ہی کرے، تو دوسرا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو کے، اس سے مسحور ہو کے کھڑا ہو جائے سننے کے لیے۔ یہ بھی معجزہ تو نہیں ہے۔ کتنے ایسے الحمدللہ اچھے اچھے قاری ہیں، وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، دل کرتا ہے وہ پڑھتے ہی جائیں، ہم بیٹھ کے سنتے ہی رہیں، لیکن یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ وہ ہے جو صاف صاف الفاظ بتا رہے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ ٹھہر جاتے اور وہ تسبیح کرتے، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے مع داؤد علیہ السلام کے ساتھ، سیدھے الفاظ ہیں، اور معجزہ ہے یہ داؤد علیہ السلام کا۔ اسی طرح پہاڑوں کو مسخر ان معنوں میں کیا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اور پھر آخر اس میں انکار والی بات ہی کون سی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے یہ فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور ما تو آتا ہی بے جان کے لیے، ما کا لفظ آتا ہی بے جان کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں یسبح، تسبیح کرتی ہے، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمینوں میں ہر چیز، اور زمین آسمان کی ہر چیز جب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے پہلے سے ہی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے
تو اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ ویسی تسبیح وہ بھی شروع کر دیتے پہاڑ اور پرندے. اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ معجزہ ہے داؤد علیہ السلام کا. یہ تسبیح تو پہلے سے ہی ہر چیز کر رہی ہے اللہ کی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَكُنَّا اور ہم فاعلین. کون سا فعل ہے؟ اس میں فاعل ہے. فاعلین کرنے والے. اور یہ سب ہم کرنے والے تھے. یہ سارا کچھ ہمارے حکم سے ہوتا تھا. یہ نہ سمجھ لینا کہ داؤد کا اپنا حکم چلتا تھا. یہ نہ سمجھ لینا کہ داؤد میں کوئی خدائی صفات تھی یا الوہیت کے کوئی صفات ہم نے اس کو دے دی تھی. اپنے اختیارات میں سے اپنے رائٹس میں ہم نے کسی کو دیے نہیں ہیں. ہوتا ہمارے حکم سے ہی تھا. وہ معجزات دیے ہم نے. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے معجزات بیان فرمائے تو فرمایا باذن اللہ. باذنی وہ مردوں کو زندہ کرتا باذنی میری اجازت سے میرے اذن سے. بیماروں کو ٹھیک کرتا باذنی میرے اذن سے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور یہ ہمارے حکم سے ہوتا تھا. اس کے کرنے والے ہم تھے. جب اللہ کرنے والے ہیں تو پھر اس بات میں ہر گھٹن کی ضرورت کیا ہے محسوس کرنے کی کہ بھئی یہ کیسے کہ پہاڑ جو ہے وہ بولے یا پہاڑ بھی ویسی تسبیح کرے جیسے داؤد علیہ السلام کا. اور اگر عام سی بات ہے بات داؤد علیہ السلام کے پڑھنے پہ سر دھلنے والی بات ہے تو اسے موجی کی بات کون سی ہے؟ کنّا فاعلین کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کنّا فاعلین کا کہنا جو ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ موجی کی بات. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا موجزہ یہ تھا علمنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. علمنا ہم نے سکھایا وہ اس کو. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو جن کا ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیت میں. انہی کی طرف یہ ضمیر ہے. علمنا ہو ہم نے سکھایا داؤد کو. کیا سکھایا؟ صنعت لبوس. صنعت کیا ہے؟ مصدر ہے. صنع یصنع صنعت مصدر ہے. صنعت کا معنی کاریگری طریقہ بنانے کا کوئی چیز بنانا. علمنا ہو ہم نے سکھایا اس کو داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس. لبوس کیسے کہتے ہیں؟ لباس کو. اصل لفظ لبوس ہے. اصل لفظ لباس نہیں ہے. واو جو ہے وہ لفظ سے بدلا گیا ہے اور اس سے لباس بن گیا. اصل لفظ لبوس ہے. ہر چیز جو پہننے والی ہو اس کو لبوس کہتے ہیں. لیکن یہاں خاص ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہم نے وہ لباس بنانے کا طریقہ سکھایا داؤد علیہ السلام کو. کون سا؟ لکم واسطے تمہارے. لتحسنکم نام الگ ہے. تحسنا الگ ہے. کم الگ ہے. تحسنا مادہ کیا ہے تحسنا کا؟ ہا سواد نون. حسن کا معنی قلعہ. حسن حسین کس کتاب کا نام ہے؟ دعاؤں کی کتاب ہے جس کا نام ہے حسن حسین. کیا معنی حسن حسین کا؟ محفوظ قلعہ. حسن حسین محفوظ قلعہ دعاؤں کی بڑی پرانی کتاب ہے. بڑی اچھی کتاب ہے جس میں دعائیں دی گئی ہیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حسن حسین اس کا نام ہے. محفوظ قلعہ اس کا معنی ہے تحسنا. تحسنا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے. بچائے بچانے والی. وہ لباس جو بچانے والا ہو. بچاتی ہے تم کو من باسکم. باس کا معنی لڑائی یا جنگ. تمہاری جنگوں میں اور لڑائیوں میں تمہیں بچاتی ہے. وہ لباس بنانا ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو. دوسری جگہ پہ داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کا دوسرے انداز میں ذکر اللہ نے فرمایا النا لہ الحدید. داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا. جس طرح موم ہے اپنے ہاتھ میں لے تو اسے جو چیز مرضی بنا لے نرم ہوتی ہے. ویسے ہی یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ اپنے ہاتھ میں جب لوہا لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا. جو چیز اس سے بنانا چاہتے وہ بنا لیتے اس سے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ لباس بنانے کی کاریگری یا طریقہ سکھایا داؤد علیہ السلام کو جو تمہاری جنگوں میں تمہیں بچاتا ہے. وہ لباس کون سا ہے؟ زرہ. لوہے کی زرہ. لہذا بعض مفسرین نے یا مترجمین نے یہاں لبوس کا معنی ہی زرہ کیا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا طریقہ سکھایا لتحسنکم تاکہ تم کو بچائے من باسکم تمہاری لڑائیوں میں. آگے اللہ فرماتے ہیں فہل انتم شاکرون. فہل پس کیا انتم تم لوگ شاکرون. کیا ہے شاکرون؟
اس میں فاعل ہے. کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ کیا تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے دی داؤد علیہ السلام کو معجزات کے طور پہ؟ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بل سلیمان، اور واسطے سلیمان کے، الریحا، ہوا، آصفتن، آصفہ، طالبہ، عالمہ، جاہلہ. آصفہ کیا ہوگا؟ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے. آصفہ کا معنی بہت زیادہ تیز، جسے طوفانی ہوا کہتے ہیں. اور ہم نے تیز ہوا کو مسخر کیا سلیمان کے لیے. تجری، کون سا فعل ہے تجری؟ مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تجری، وہ جاری ہوتی، وہ چلتی، بے امرہ ہی، اس کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. الی الارض التی بارکنا فیہا، الی الارض، طرف اس زمین کی، التی، وہ جو موصولہ ہے، اسم موصولہ، بارکنا، ہم نے برکت دی، فیہا، بیچ اس میں، فلسطین کی سرزمین، شام کی سرزمین، جسے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ ہم نے اس سرزمین کو برکت عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تیز ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا، بے امر ہی، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، یعنی اس کے حکم سے کہ ہم نے تابع کر دی. جب سلیمان علیہ السلام کو کسی جگہ سفر کرنا ہوتا تو اپنے تخت پہ، تخت سلیمانی اس لیے مشہور ہے، تخت سلیمانی اسی لیے مشہور ہے کہ اپنے تخت پہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا جہاں بھی جانا ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں پہنچا. اب اس کو عقل کے مطابق بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جب اللہ معجزے کے طور پہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی ہواؤں کو ہم چلاتے تھے اور سمندر کے جہاز جو تھے انہیں وہ اس رخ پہ لے جاتے تھے جس رخ پہ ہوائیں چلتی تھی. یہ تو کوئی معجزے والی بات نہیں، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے. ملا جو ہے آپ انہیں پوچھ لیجئے کہ مہینے کے فلاں دن ہوا کا رخ کس طرف ہوگا، فلاں دن ہوا کا رخ کس طرف ہوگا، فلاں ہفتے میں ہوا کس سے کس طرف چلے گی. ملاحوں کو ازبر یاد ہوتا ہے کہ مہینے کے فلاں دن میں، ہفتے کے فلاں دن میں، فلاں صبح کے وقت، شام کے وقت ہوا اس رخ سے اس طرف چلتی ہے، اس رخ سے اس طرف چلتی ہے، اور فلاں وقت میں ہم نے کشتی فلاں جگہ سے فلاں جگہ لے جانی ہے. یہ تو ملاحوں کو بھی پتا ہوتا ہے. اور پھر اگر سمندروں سے یا کشتیوں سے ہی سفر کرنے کا ذکر ہوتا کہ ہواؤں کے ذریعے سلیمان کو ہم سمندروں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے پہنچا دیتے تھے دوری جگہ، تو پھر معجزہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ معجزہ تو وہ ہے جو عام آدمی نہ کر سکے. لیکن وہی میں نے گزارش کی کہ جب انسان ایک بات طے کر لیتا ہے کہ معجزے کو تو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک جھوٹ کے ساتھ انسان 100 جھوٹ بولتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے ان پہ، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو علم اور حکمت سے نوازا ہے، ان کو اپنی آیات دی ہے. آیات سے مراد ہی معجزات ہیں، اور جب معجزہ ہے تو اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں. معجزہ ہے تو اس پہ ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو، اور وہ اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی. بکنا، اور ہم بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، عالمین، جاننے والے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے علم سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا تھا داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، سب کو ہم جانتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے مسخر کیے شیاطین میں سے، ہم نے مسخر کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین. شیاطین سے مراد کون ہے؟ جنات. جنات کی مخلوق میں سے کافر. جو جنات میں سے مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ تو ویسے ہی نبی پہ ایمان لاتے ہیں اور نبی کی اطاعت کرنا فرض سمجھتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جنات کا لفظ نہیں استعمال فرمایا. جنات میں تو اہل ایمان بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو تابع کہنا معجزہ نہیں، وہ تو ایمان کی وجہ سے خود ہی تابع ہیں. وہ تو اپنے ایمان کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے لیے خود ہی تابع ہیں. ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. لہذا جو
ایمان والے جنات ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا. جو کافر جن تھے انہیں شیطان کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کافر جن تھے شیطان ان کو ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. میں یغوسون، یغوسون کیا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے. غواص کسے کہتے ہیں؟ غواص کہتے ہیں غوطہ خور، جو سمندر میں دریا میں غوطہ لگانے والا ہو. یغوسون جو غوطہ لگاتے تھے سمندر میں دریا میں، اور سمندر سے موتی وغیرہ اور دوسری اس طرح کی چیزیں جو تھیں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر نکال کے لاتے تھے. یغوسون لہو واسطے اس کے، یعنی واسطے سلیمان کے. سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ وہ سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں نکالتے. وَيَعْمَلُونَ اور عمل کرتے. عملاً، عملاً کیا ہے؟ مصدر ہے، عمل کرنا. اور کام کرتے، کام کرنا. کیا مراد اس سے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دو لفظ اکٹھے فرما دیتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرتے جس طرح کام کرنے کا حق ہوتا. ایسے نہیں ہے کہ کسل مندی ہاں جی اچھا ہی کر لیتے ہیں یا بھی کرتے ہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، ایسے نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ یعملون عملا، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام حکم دیتے فوراً وہ کام کرتے ہو. اتنے مسخر کر دیے، ایسے ہم نے ان کے فرما بردار اور تابع کر دیے کہ جیسے ہی کوئی حکم ہوتا فوراً حکم کی بجاوری کرتے. عمل دون ذالک، ذالک کا اشارہ جو ہے وہ یغوسون کی طرف ہے، یعنی غوطہ لگانے کے کام کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے جس کا حکم دیتے. عمارتیں وغیرہ بنانا، سڑکیں بنانا، یا اور بھی کوئی کام جو بھی ہوتا سلیمان علیہ السلام کا، وہ سارے کا سارا جنات جو ہے وہ کرتے. اور ہیکل سلیمانی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہی تعمیر کرا، اور تعمیر کے دوران ہی سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے آگے وہ واقعہ آ رہا ہے تو تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا. سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے موت کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسے موت لکھی ہے ویسے ہی آ جانی ہے، جہاں جیسے ہی موت لکھی ہے ویسے ہی آ جاتی ہے. عصا پہ ٹیگ لگایا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اسی حالت میں روح قبض کر لو. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے روح قبض کی کہ حرکت تک نہیں ہوئی. سلیمان علیہ السلام جیسے کھڑے تھے ویسے کے ویسے ہی عصا کے ذریعے کھڑے رہے. جنات جو ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جنات اسی چال سے اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر کرتے رہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو زمین کا کیڑا یعنی گھن لگ گیا، اور گھن نے اس سوٹے کو یا عصا کو کھانا شروع کر دیا. کھاتے 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 اتنا عصا کمزور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے وہ سوٹا ٹوٹ گیا. سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. تب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے. اتنا عرصہ ہو گیا کہ گھن جو ہے وہ عصا کھا گیا. بتانا مقصود یہ تھا کہ جن جنات کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا علم اللہ کی صفات ہیں، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ حضرت صاحب کو علم غیب ہے، ان کے علم غیب کا حال دیکھ لو. یہ تھا علم غیب ان کا. اللہ نے تو قرآن مجید میں عقیدہ صاف کرنے کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب قرآن کو پڑھے ہی نہ کوئی آدمی، یا پڑھنے کے باوجود سمجھنا ہی نہ چاہے، تو اس کی اپنی بدبختی ہے. اللہ نے ساری باتیں واضح فرما دی. فرمایا کہ شیاطین کو ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے، جو یغوسون لہو اس کے لیے غوطہ لگاتے، ویعملون اور عمل کرتے، کام کرتے، عملاً کام کرنا، دون ذالک اس کے علاوہ بھی، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَكُنَّا اور بے شک ہم تھے، لہم واسطے ان کے، حافظین. حافظین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. حافظین حفاظت کرنے والے، اور ان کی حفاظت کرنے والے ہم ہی تھے. ان سے مراد ہے بعض مفسرین نے تو لیا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ شیطان چونکہ کافر تھے اور سلیمان علیہ السلام کو اچھا تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسخر تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے. جو شیطان سرکشی کرتا اللہ اس کو آگ میں ڈال دیتے، ہلاک ہو جاتا وہ. اس لیے انہیں اطاعت تو کرنی پڑتی، لیکن وہ اپنے کفر کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت رغبت سے نہیں کرتے تھے جیسے مسلمان جنات کرتے تھے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ سلیمان کی حفاظت کرنے والے ہم تھے شیطان جنوں سے، کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. بعض مفسرین نے
اس کا معنی یہ لیا ہے کنا لہم حافظین کہ وہ جتنے بھی جنات تھے جو مسخر کیے گئے تھے ان سب کی نگرانی ہم کرتے تھے، ان سب کو ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے حکم کے مطابق وہ مسخر تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا 2 آیتوں میں۔ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، اسی طرح جو پہلے رسول آئے وہ رسول بھی تھے، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بندے بھی تھے، اللہ کے بندوں والے معاملات ہی تھے ان کے بھی، ان میں الوہیت کی صفات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے اختیارات نہیں دیے تھے انہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں پریشانیاں آئی ان پہ بھی، اور انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، ہم نے ان کی تکلیفیں دور کی۔ ایوبا، اور ایوب کو بھی ہم نے علم اور حکمت عطا کی، اذ نادا ربہ، اور جس وقت اس نے ندا دی، اس نے پکارا، اس نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، کیا دعا کی؟ انی بے شک میں، ان اور نی دونوں کو جمع کیا گیا ہے، انی بے شک میں، مسا کا معنی چھونا، اس نے چھوا، نی مجھ کو، الذرو دعات پہ پیش ہے، دعات پہ جب پیش ہو تو اس کا معنی صرف بیماری، اور دعات پہ جب زبر ہو، ضرر جو ہے استعمال ہوتا ہے عربی میں دعات پہ زبر کے ساتھ، جب زبر ہو تو اس کا معنی ہے عام تکلیف، پریشانی یا دکھ کوئی بھی، لیکن جب دعات پہ پیش ہو تو بیماری کے لیے خاص لفظ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ایوب علیہ السلام نے ذرو فرمایا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری آ گئی ہے، وَأَنْتَ، اور تو، ارحم الراحمین، ارحم کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، ارحم بہت زیادہ رحم فرمانے والا، ارحم احسن بہت ہی زیادہ خوبصورت، اکمل بہت زیادہ کامل، اجہل بہت ہی زیادہ جاہل، ارحم بہت زیادہ رحم فرمانے والا، راحمین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، رحم کرنے والے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا اچھا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے دعا مانگنے کا ایوب علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے۔ ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی صابر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس بیماری میں ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بہت صبر سے کام لیا۔ کہتے ہیں کہ بیماری کے دوران ایک دفعہ بیوی صاحبہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کر دے۔ بیوی سے پوچھنے لگے مجھے یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی زندگی کتنا عرصہ دی؟ بیوی نے بتایا کہ 30 سال 40 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رکھا۔ تو فرمانے لگے کہ 30-40 سال تو اللہ نے مجھے صحت کی زندگی دی ہے، اب 30-40 سال تو مجھے بیمار رہنا چاہیے، اس سے پہلے مجھے اللہ سے دعا کرتے شرم آتی ہے کہ یا اللہ مجھے جتنی صحت دی ہے کم از کم اتنا تو بیماری کا زمانہ گزر جائے، پھر اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ صحت دے، اب صحت کا زمانہ زیادہ ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ویسے تو اس کے بارے میں احادیث میں تو یا قرآن مجید میں یہی بتایا گیا کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، باقی جتنے بھی واقعات یا جتنے بھی باتیں بتائی گئی ہیں یا مفسرین نے لکھی ہیں وہ دراصل اسرائیلی روایات سے ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ان کی تکذیب کرو نہ ان کی تصدیق کرو، اگر کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی دولت سے نوازا تھا، بیماری سے پہلے دولت بھی بہت زیادہ دی، عزت اور وجاہت بھی بہت زیادہ دی، اولاد بھی دی بہت زیادہ، ہر طرح کا آرام اور آسائش اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پہلے دولت واپس لے لی، پھر اولاد جو ہے وہ ساتھ نہ رہی، فوت ہو گئی یا گم ہو گئی، اللہ عالم، کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح باتیں نہیں، بعض لوگوں نے لکھا کہ فوت ہو گئی، بعض لوگوں نے لکھا کہ الگ ہو گئی کسی طریقے سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیماری سے آزمایا ایوب علیہ السلام کو۔ بیماری ایسی تھی کہ سارا جسم جو ہے اس پہ زخم یا پھوڑے وغیرہ بن گئے، اور اس کی دوسرے جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایوب علیہ السلام کا، وہاں وضاحت اس کی مل جاتی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ پاؤں مارو، وہاں سے چشمہ نکل آیا، اور فرمایا کہ یہ پانی پیو بھی اور اس پانی سے نہاؤ بھی۔ ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا بھی اور نہائے بھی، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ایوب علیہ السلام کو مکمل صحت عطا فرمائی۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے طویل صبر کیا، اور جسم پہ پھوڑوں کی بیماری تھی جس کو اللہ کے حکم سے شفا مل گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا فرمائی ایوب علیہ السلام نے، بڑے ہی واقعی وہ ادب کی اور بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی دعا ہے کہ اپنی حاجت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی کہ یا اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے بیماری آ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے اتنی بات بھی نہیں کی کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، اتنی بات بھی کہنے سے جھجک گیا، اتنی بات کہنے سے بھی شرما گیا کہ یا اللہ بیماری آئی ہے، صحت دے دے، تو صحت دینے والا ہے۔ اللہ کے حضور اللہ کا ادب اور احترام اتنا زیادہ ہے، اور بیاہ سے زیادہ کون ادب اور احترام کر سکتا ہے، یا بیاہ سے زیادہ بات کس کو ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی عزت والے اور بڑی غیرت والے ہیں، اور جتنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ معرفت ہے اللہ کی۔ اللہ کا ادب اور احترام اتنا زیادہ ہے دل میں کہ یہ بات بھی زبان سے نہیں نکالی، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرا بندہ میرا شکوہ کر رہا ہے، یا اللہ بیماری آ گئی، صحت کیوں نہیں دے رہا، یا اللہ تو مجھے صحت دے۔ بس اپنی گزارش پیش کر دی کہ یا اللہ میں بھوکا ہوں، تو صحیح ہے۔ اب صحیح تو خود سمجھتا ہے کہ بھوکا کیا کہنا چاہتا ہے، اور توکل کا تو کوئی پھر معیار ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی نا، 70,000 بندہ قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائے گا، 70,000 آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام نے اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ 70,000 بندہ کون سا خوش نصیب ہو سکتا ہے جو بڑے پکے نمازی ہوں گے، جو بڑے پکے روزہ دار ہوں گے، جو بڑا صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق صحابہ کرام نے اندازہ لگایا اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 بندہ وہ ہوگا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بیماری آتی ہے تو بیماری کا علاج نہیں کرتے کہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے، اللہ ہی شفا دے گا۔ فرمایا یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، بیماری آتی ہے بیماری کا علاج اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ خود ہی صحت دے گا۔ یہ ہے توکل کی انتہا، اور اس کی جزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بلا حساب یہ جنت میں جائے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی ایسی بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو یا اللہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور سچی بات یہی ہے، اللہ کا رحم ہے جو ہم یہاں زندہ پھر رہے ہیں۔ ہم اس روئے زمین پہ 60-70 سال کی جو زندگی بسر کرتے ہیں، یہ محض اللہ کے رحم اور کرم کی وجہ سے۔ اگر ہمارے گناہوں پہ اللہ ہمیں پکڑنے لگے تو ہم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہے زمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے 100 حصے ہیں، وہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس ایک حصے کی تقسیم سے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے۔ انسانوں کا معاملہ ہو، جنات کا معاملہ ہو، پرندوں کا معاملہ ہو، چرندوں کا معاملہ ہو، درندوں کا معاملہ ہو، وہ سارا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی 100 محبتوں میں سے ایک رحم کا حصہ جو ہے ساری دنیا پہ اللہ نے تقسیم کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 99 رحمت کے حصے قیامت کے دن اپنے بندوں پہ استعمال کریں۔ جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں رحمت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ استعمال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ہر مومن اور مسلمان کو امید رکھنی چاہیے، اس رحمت سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ایوب علیہ السلام کی۔ فاستجبنا لہو، ہم نے قبول کیا، لہو واسطے اس کے، فکشفنا، کون سا فعل ہے کشفنا؟ ماضی ہے جب متکلم کا صیغہ ہے۔ کشفنا، کھول دیا ہم نے، دور کر دیا ہم نے، ما وہ چیز، بہی ساتھ اس کے، جو چیز ساتھ اس کے تھی، من ضر بیماری سے، جو بھی بیماری اس کو لگی تھی، جو بھی اس کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی چیز، اللہ فرماتے ہیں کشفنا، ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا اس سے۔
आतैना आतैना हमने दिया हु उसको अहलहू उसका अहलो यार उसके बाल बच्चे व मिसलहुम और उसकी मिसल है उसके बराबर है उतने ही और जितने बाल बच्चे अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी सिर्फ साथ रह गई थी जो उनकी खिदमत करती रही। बाद लोगों ने लिखा है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, अल्लाह आलम बिस्वाब, इसके बारे में क्योंकि से कोई बात साबित नहीं। लेकिन बहरहाल जो इतनी बीमारी में इतनी वफादार साबित हुई कि उनके साथ रही, हत्ता के गाँव वालों ने गाँव से निकाल के अलग जगह पे डाल दिया कि बाकी लोग बीमार ना हो जाए। बीवी साहबा फिर भी साथ रही और उन्होंने हक़ वफादारी अदा किया, वो साथ रही। लेकिन बाकी जो अहल था, औलाद वगैरह थी, या फौत हो गई या बिछड़ गई। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने फिर जब एहसान किया उन पे, उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी बीमारी को दूर किया, तो उनका अहलो याल भी उनको वापस कर दिया। वह मिसलहुम और उतना ही उन्हें और भी दिया अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से। अल्लाह के लिए तो कोई बात बईद नहीं है या मुश्किल नहीं है। माअहुम उनके साथ रहमतम मिन इंदिना अपनी रहमत से, मिन इंदिना अपनी तरफ से, यानी बतौर रहमत बतौर फजल हमने उनको उतनी औलाद और भी दी जितनी पहले से दी थी, पहले भी वापस की और उसके साथ उतनी औलाद और भी दी रहमत के तौर पे। आगे अल्लाह फरमाते हैं वज़िक्रा लिल-आबिदीन, जिक्रा जिक्र का माना नसीहत, ये नसीहत है लिल आबिदीन इबादत करने वालों के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया जो है नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। हर मामले में बीमार हो, बीमारी बंदे को लग सकती है। पैगंबर जो है वो इला नहीं, पैगंबर कोई गैर बशर नहीं है, वो भी बशर है, बंदे हैं। उन पे वैसी तकलीफ आती है, वैसी मुसीबत आती है जैसी दूसरे लोगों पे आती है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पैगंबरों पे ज्यादा इब्तिला आती है, पैगंबरों पे बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा आजमाइश और ज्यादा इब्तिला आती है। और उसके बाद जैसे जैसे किसी के दीन का दर्जा है, ईमान का दर्जा है, वैसे वैसे उस पर मुसीबत आती है। अल्लाह आजमाते हैं ताकि उनके दर्जात को बुलंद किया जाए। और फिर फरमाया कि अंबिया जो है उन्होंने बराह रास्त, सारे आगे भी अल्लाह ताला ने अंबिया की दुआओं का जिक्र फरमाया है। अंबिया ने बराह रास्त अल्लाह से दुआ मांगी है, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्र, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई। किसी का वास्ता नहीं है, किसी का मजरिया नहीं है, किसी के सदके नहीं है, किसी के नजर न्याज नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को राजी खुश नहीं करना, किसी के दरवाजे पे नहीं जाना, किसी के आस्थाने पे नहीं जाना। घर बैठे बैठे हैं। अल्लाह ने तो इतना साल बनाया है दीन को, इस्लाम को, कोई तकलीफ है ही नहीं। कोई दुआ करनी है, वुजू है या नहीं है, खड़े हो या बैठे हो, लेटे हो या उठे हो, जैसी भी हालत में हो, जहाँ कहीं भी हो, दिन है या रात है, अंधेरा है या रोशनी है, जब अल्लाह वो दरवाजा खड़खड़ाने जाते हो खड़खड़ा लो। कितना आसान बनाया दीन अल्लाह ने, कितना सहल कर दिया अल्लाह ने। और फिर बराह रास्त है, किसी के जरिए नहीं है। ये नहीं सिखाया कि पहले तुम फलां को राजी करो, उसकी नजर न्याज दो, फलां की मन्नत मानो, उसके आस्थाने पे जाओ, उसके दरवाजे पे जाओ, फिर तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कोई वास्ता नहीं, कोई सदका नहीं, कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं है। बराह रास्त दुआ है अल्लाह से। अल्लाह फरमाते हैं कि फकशफना, और फिर साफ फरमा दिया कि जिक्र लिल-आबिदीन, जिक्र लिल-आबिदीन, दूसरे बंदों के लिए इसमें नसीहत है कि तुम भी ऐसे ही करो। जिक्र लिल-आबिदीन, नसीहत तो इसी मानों में है ना कि जैसे मेरे नबी ने किया, जैसे मेरे नबी ने दुआ मांगी, वैसे तुम भी करो, तुम्हें भी शिफा दे दूंगा, तुम्हारी तकलीफ भी दूर कर दूंगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वह इस्माइला और इस्माइल, व इदरीसा और इदरीस, व ज़ल्किफ और ज़ल्किफ, कुल्लुन सारे के सारे मिन साबिरीन, सब्र करने वाले थे। ये जैसा सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया, फरमाया कि मेरे सारे के सारे नबी ऐसे ही सब्र करने वाले थे मुसीबतों और परेशानियों में। ये भी नसीहत है, इसमें भी तो नसीहत है कि बंदों को भी वैसे करना चाहिए। तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो अल्लाह के लिए शिकवा नहीं शुरू कर देना चाहिए। और फिर खास तौर पे उन मामलात में जहाँ मामला ही हुकूकुल्लाह का हो। आज उमरे पे गए थे या हज पे गए थे, बड़ी मुसीबत आई, बड़ी तकलीफ देखी है, फलां परेशानी आ गई, बीमार हो गया, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, रास्ता गुम हो गया, इतने दिन परेशान रहे, इस तरह ये रहे, इस तरह वो रहे। ये तो सारी बात को जाया करने वाली बात है, ये तो सारी अल्लाह की तरफ से आती है। और अल्लाह फरमाते हैं कि बंदों के लिए नसीहत है अंबिया के वाकयात में, और वो सारे के सारे सब्र करने वाले थे। सब्र करना चाहिए। बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, सारे के सारा अल्लाह की तरफ से। लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाह लना, कोई तकलीफ नहीं आती, लन युसीबना
کوئی مصیبت نہیں آتی ہم پہ الا مگر ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی، اللہ کا لکھا ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو تکلیف اور مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا چاہیے، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا، یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا، مجھے صبر کرنے والا بنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَا، اور ہم نے داخل کیا، ہم ان کو، انبیاء کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، بے شک وہ، من الصالحین، سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم اجعلنی من الصالحین الحقنا بالصالحین، یا اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمارا شمار صالحین میں سے کر دے، قیامت کے دن ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفات میں سے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ انہم من الصالحین، کہ وہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے 2 آیتوں میں۔ وَذَنُّونَ، نون کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو، نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور حوت بھی کہتے ہیں، سمک بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے مچھلیوں کے۔ وَذَنُّونَ، ذا کا معنی والا، زو کا معنی، زو جس طرح استعمال ہوتا ہے، ذو الجلال، ذل جلال، زو بھی ہوتا ہے، زی بھی ہوتا ہے، زا بھی ہوتا ہے، تینوں طرح سے، اور معنی صاحب کا ایک ہی ہے، زو کا معنی والا۔ وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، مچھلی والا اس لیے کہا انہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اِذ ذَهَبَ، اِذ جب، ذَهَبَ وہ گیا، مغاضباً، مغاضباً کیا ہے مغاضب؟ غیر ضاد با ہے، غضب اس کا مادہ ہے، غصے والا، غصے کے ساتھ۔ اور مچھلی والا جب گیا اپنی بستی سے، گیا سے مراد ہے اپنی بستی سے گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے بستی والوں کو دعوت دی، توحید کی، اور بستی والے ایمان نہیں لائے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ اب 3 دن کا عذاب کی جو وارننگ تھی، جو تنبیہ تھی، یہ تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے تھی، لیکن اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے کہ اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نکل جاؤں یہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دے دیتے ہیں قوم کو نبی کے ذریعے کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا، یہ ہفتے کے بعد تم پہ عذاب آئے گا، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے کے لیے بھی وحی کرتے ہیں کہ تم اب اس بستی سے نکلو تاکہ عذاب آ جائے اس پہ۔ یونس علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گیا، از خود اپنے فہم سے، اپنی سمجھ کے مطابق کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے تو میں اس بستی سے نکل جاؤں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ حالانکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ پیغمبر کو انتظار کرنا چاہیے اللہ کی وحی کا، جب پیغمبر کی طرف سے وحی آ جائے تو پھر ہجرت کرنی چاہیے اس بستی سے۔ چنانچہ وہ بستی سے نکل گیا غصے کی حالت میں، غصہ جو ہے وہ بستی والوں پہ تھا، اللہ سے نہیں تھا، بستی والوں پہ کہ یہ ایمان نہیں لاتی، اب ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور ہوا یہ کہ چونکہ وارننگ دے چکے تھے بستی والوں کو یہ پتا تھا کہ اب تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام اسی لیے نکل گئے ہیں، تو کچھ ان میں خیر رکھنے والے لوگ ہوں گے، کچھ چند ایک سمجھدار لوگ ہوں گے، انہوں نے بستی کے لوگوں کو کچھ وعظ و نصیحت کی۔ بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کھلے میدان میں چلے گئے، اللہ کے آگے جا کے آہوزاری کی، توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی کہ یونس کی قوم کے علاوہ ہم نے کسی قوم پہ عذاب کا وعدہ جو ہے وہ نہیں پھیرا، کسی قوم سے عذاب کا وعدہ ہم نے نہیں پھیرا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ کی جا چکی تھی عذاب کی، لیکن جو پیغمبر سے ایک لغزش ہو گئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب نہیں پھیرا پیغمبر کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر بستی سے کیوں گئے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. 3 دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا. یونس علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ عذاب تو نہیں آیا، میری بات تو جھوٹی ہوگی. اب میں اگر واپس جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے. اب اس وجہ سے یونس علیہ السلام بستی میں واپس نہیں گئے اور ارادہ کر لیا کہ میں اب اس علاقے سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں. یہ بات بھی تو انسان کی ایک انسانی جذبات کی ہے نا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اب اللہ کے نبی تھے لیکن دل میں یہ بات تو آئی کہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. ہر نبی کی بھی عزت ہے، احترام ہے، اور نبی زیادہ لائق احترام ہے، زیادہ لائق عزت ہے. یہ تو قوم کی بدبختی ہے جو اس کو عزت اور احترام نہ دے، اس پہ ایمان نہ لائے. کشتی میں سوار ہو گیا عزت کرنے کے لیے، کشتی طوفان میں پھنس گئی اور ملا نے کہا کہ بھئی بوجھ زیادہ ہے، جب تک اس کا بوجھ کم نہیں ہوگا اس طوفان سے کشتی نہیں نکل سکتی. اور پھر قرآن مجید نے ہی یہ بات بتلائی کہ انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا. بات قرعے پہ ختم ہوئی، کوئی بھی سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار نہیں تھا. قرعے پہ بات ختم ہوئی اور پہلی دفعہ بھی قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا، دوسری دفعہ ڈالا گیا وہ بھی یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تیسری دفعہ ڈالا گیا وہ بھی یونس علیہ السلام کے نام نکلا. جب قرعہ نکلا تو یونس علیہ السلام کو چھلانگ لگانی پڑی. چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو نگل لو لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ معاملہ جو ہے وہ میری اپنی لغزش و کوتاہی کا ہے. اور پھر وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں پکارا، براہ راست پکارا. اب دیکھیے نا کہ ایسے موقع پہ تو پھر واقعی کافر بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے. اب جس کا عقیدہ نظر نیاز دینے کا ہے کہاں جا کے نظر نیاز دے گا؟ دیر جا کے جہاں نظر نیاز دینی ہے. جیسے قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے یا جہاں پھول چڑھانے ہیں جا کے، یا جس کے آستانے کو پکڑنا ہے پکڑ لو جا کے. کہاں جائے گا انسان؟ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات ہر عیب اور خامی سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا. اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ وذنون اور یونس علیہ السلام اذ ذهب، جب نکل گیا بستی سے، مغاضبا، غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، فظنا، اور یہ گمان کیا، ان، بے شک، لن نقدرا، ہرگز. نقدرا کا معنی کیا ہے؟ قاف دال را. قدرہ کا معنی، قدرہ کا 3 معنی ہے. قدرہ کا ایک معنی تو یہ ہے قدرت رکھنا. لن نقدرا، ہم قدرت نہیں رکھتے. اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ پیغمبر سے منسوب ہی نہیں کی جا سکتی. ہر آدمی، عام آدمی بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو ہر طرح کی قدرت حاصل، لہذا یہ معنی تو یہاں استعمال نہیں ہو سکتا. یبسط لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کھولتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے. لن نقدرا، تنگی نہیں فرمائے گا اللہ. لن نقدرا، ہم تنگی نہیں کریں گے، علیہ، اوپر اس کے. یونس علیہ السلام نے زن کر لیا، یہ سمجھ لیا، لن نقدرا علیہ، کہ ہم اس پہ تنگی نہیں کریں گے بستی سے چلے جانے کے معاملے میں. مراد یہی ہے کہ ہم اسے پوچھیں گے نہیں. تیسرا معنی یہ ہے کسی کی تقدیر میں لکھ دینا. قدرا، اس نے اس کی تقدیر میں لکھا، اس کی تقدیر بنائی. اس معنی کے لحاظ سے بھی بات ٹھیک بنتی ہے. لن نقدر علیہ، کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اس کے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ اس کو ہم پکڑیں گے یا اس کی گرفت کریں گے یا اس سے ناراض ہوں گے. باقی دونوں معنی صحیح بن جاتے ہیں لیکن پہلا معنی صحیح نہیں ہے کہ ہم قدرت نہیں رکھتے، بلکہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ ظن کر لیا، فظنا، ظن کیا یونس علیہ السلام نے، لن نقدرا، کہ ہم ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں، گرفت نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، علیہ، اس سے. فنادا، پس پکارا، پھر ظلمات، اندھیروں میں. بہت سے اندھیرے تھے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا. ظلمات اللہ نے جمع کا صیغہ لفظ استعمال فرمایا. پھر ظلمات، اندھیروں میں پکارا ہم کو یونس علیہ السلام نے، ان، یہ کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا، مگر، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا، پس اس کی دعا بھی قبول کی ہم نے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
بتاتے جا رہے ہیں کہ جس نے بھی ہم سے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ بھی ایسے ہی کرو، تم بھی دعا کرو گے تمہاری دعا بھی ہم قبول کریں گے، تمہاری تکلیف بھی دور کریں گے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ونجیناہ، نجینا، ہم نے نجات دی اس کو۔ ہر بات کی جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، ہم نے نجات دی اس کو، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ من الغم، میں غم سے نجات دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، مضارع کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تم بھی اللہ سے مانگو، تم بھی یہ دعا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تمہیں بھی غم سے نجات دے دوں گا، تمہاری تکلیفیں تمہاری مصیبتیں بھی دور کر دوں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دوں گا۔ اس سے بڑا واضح اور کھلے الفاظ میں اور کیا ہو؟ اگر اتنی واضح اور کھلی باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی دیکھو پیغمبروں پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئی ان پہ، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، تکلیف میں مصیبت میں بلا واسطہ انہوں نے ہمیں پکارا، کسی کا واسطہ نہیں دیا، کہیں نظر نیاز نہیں دی، کسی آستانے پہ نہیں گئے، کسی دروازے پہ نہیں گئے، براہ راست ہمیں پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی، ان کی تکلیف اور مصیبت کو بھی دور کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے، جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا سنیں گے، جو بھی اپنا دکھڑا سنائے گا ہم اس کا دکھ دور کریں گے، جو بھی ہم سے شفا مانگے گا ہم اس کو شفا دیں گے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کھلی بات کیا اللہ لکھے؟ کوئی واضح بات ہو سکتی ہے ایسے بھی زیادہ؟ اس کے باوجود وہی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ، کہ بدبختو کہاں سے آخر تمہیں دھوکہ لگتا ہے، کہاں سے تمہیں یہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اصل بات تو ہدایت تو ملنی ہے قرآن سے، اور قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے بھائی نے ایک کیسٹ دی مجھے سننے کے لیے، اچھے بھلے مفتی صاحب ہیں، اور انہوں نے یعنی اچھا بھلا وقت صرف کیا اس پہ کہ قرآن کو خود نہ پڑھو، بس مولویوں سے مسئلے پوچھ لو۔ یہ تو پڑھنا جو ہے یہ عالموں کا کام ہے، بڑی مشکل کتاب ہے یہ، ہر آدمی اس کو پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور مثالیں اس میں دی ہیں دنیا کی، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے کون ہے جو خود کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بننے کے لیے کون ہے جو خود کتابیں پڑھ کے انجینئر بن جائے۔ کتنی لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں یہ۔ دین کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول ہی غلط ہے کہ دین کو دنیا کی مثالوں سے، دین کو دنیا کی مثالوں سے سمجھنا ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر تو بننا ہے 100 میں سے 5 یا 10 آدمیوں نے، اور اس قرآن کا حساب تو ہر آدمی نے دینا ہے۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ اس کے بارے میں تو قبر میں جاتے ہی سوال یہ ہونا ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ نہیں تمہارا اللہ کون تھا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کون سا تھا، تو سوال یہ ہونا ہے کہ ما تلیتا و ما درایتا، تو نے تلاوت نہیں کی، قرآن کو نہیں پڑھا تو نے۔ کافروں پہ بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور ایمان لائیں، مسلمانوں پہ بھی لازم ہے قرآن کو پڑھیں اور ایمان لائیں۔ اور جو قبر میں سوالوں کے جواب میں کامیاب ہوگا، فرشتے اس سے بھی یہ پوچھیں گے کہ وما یدری، کہ تجھے یہ باتیں معلوم کیسے ہوئی کہ اللہ رب، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ مومن آدمی کا جواب ہی یہ ہوگا کرا تو کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب دی۔ وہاں عالم جا کے جواب دے گا قبر میں کہ مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں، اس کا رب کون ہے، اس کا نبی کون ہے۔ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اصل جو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں کہیں مشکل مقام آ گیا، مشکل مقام ہے اس میں، قطعاً اس میں کوئی شک نہیں، آخر مشکل مقام نہ ہو، بلکہ بعض مقام تو ایسے ہیں جہاں علماء بھی مسئلہ حل نہیں کر سکے، آپس میں اختلاف کیا کہ نہیں اس کا معنی یوں نہیں یوں ہے، اس کا معنی یوں نہیں اس کا معنی یوں ہے۔ اگر علماء ہی علاج ہے اس کا تو علماء میں اختلاف کیوں ہوئے علماء کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکے؟ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو، جو محکم آیات ہیں، واضح احکام ہیں، ان پہ عمل کرو۔ اور ہمارے جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ محکم آیات پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ اگر قرآن مجید میں مشکل مقامات ہیں تو قرآن کو پڑھو ہی نہ؟ بتانا کہنا تو یہ چاہیے کہ بیٹا کہیں سمجھ نہ آئے تو مجھے بتانا، میں تمہیں بھی سمجھ نہیں آتی، اچھا جی ٹیوشن لگا دیتے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ بھائی پڑھو ہی نہ، تم بچہ نالائق ہے، میتھس اس کو نہیں آتا، اب یہ کوئی نہیں تم نہ پڑھو۔ بچے کو تو یہ کہتے ہو بیٹا میں تمہیں 400 کی نہیں 500 کی ٹیوشن لگا دیتا ہوں، پڑھو جا کے،
اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قرآن میں آگے یہ مت ماری جاتی ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اگر مشکل ہے تو میں تمہیں ٹیوشن لگا دیتا ہوں، وہاں جا کے پڑھو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس کو نہ پڑھو، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، یہ صرف عالموں کے پڑھنے کے لیے۔ وہاں مت الٹ جاتی ہے، عقل جو ہے وہ پلٹ دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا کے معاملے میں یہ عقل اور مت ہے کہ اگر بچہ ایک سبجیکٹ میں نالائق ہے، ایک سبجیکٹ مشکل ہے، اس کا کیمسٹری یا فزکس اس کو نہیں آتی، تو اس کے لیے یہ نہیں کہتے بچہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو سائنسدانوں میں پڑھنے کی چیز ہے، وہ خود ہی پڑھ لیں گے اور خود ہی اس سے پوچھ لینا جا کے۔ اس کے لیے تو کہتے ہو کہ بیٹا اس کے بغیر تو گزارا نہیں، ٹیوشن پڑھو، مارتے ہیں پیٹتے ہیں بچے کو، کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کی یہ سیدھی سی بات رکھی ہوئی جی، یہ تو عالموں والے کے پڑھنے کی بات ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندو، یہ کیوں نہیں کہتے لوگوں کو کہ یہ ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے؟ جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے جا کے پوچھ، جو سمجھنے والی بات ہے اس کے لیے تمہیں ٹیوشن رکھ دیں گے، جہاں سمجھ نہ آئے اس کو واضح کرو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی یہ تو تمہارے پڑھنے والی بات ہی نہیں، ہم سے پوچھو آگے؟ یہ واسطے تو اللہ نے رکھے نہیں درمیان میں، تم کیوں یہ واسطے بناتے ہو؟ دعا مانگو اللہ سے، یا اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن سکھا دے۔ کون سی دعا ہے جو اللہ قبول نہیں کرتا؟ یہی تو بات اللہ نے سکھلائی ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ دین سیکھنے کی تڑپ ہے، قرآن پڑھنے کی تڑپ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ قرآن نہیں دے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ قبول نہ کرے، یہ بات ہی غلط ہے۔ تو ایک آدمی کا فی الواقعی تڑپ ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ذریعہ ہی نہ ملے، اس کو کوئی بتانے والا یا پڑھانے والا نہ ملے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ایسے ہی اس سے فرشتے یہ پوچھیں کہ مات لائتا و مات رہتا۔ جاہل سے جاہل آدمی، بدو سے بدو آدمی، گنوار سے گنوار آدمی سے بھی فرشتوں نے یہ پوچھنا ہے، مات لائتا و مات رہتا، تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو نے قرآن کو سمجھا کیوں؟ پھر یہ کیسے لوگوں کو آپ پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ یہ قرآن نہ پڑھو؟ یہ عالموں کے پڑھنے والی چیز ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَذَكَرِيَّا اور ذکریہ علیہ السلام اذ نادا، ان کو بھی ہم نے علم اور حکمت سے نوازا، اذ نادا جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، رب لا تذرنی، ربی اے میرے رب، لا تذر، کون سا پھیرا لا تذر؟ نہی کا ہے، لا تذرنی، نہ چھوڑ مجھے، فردن تنہا، وانتا مطلب یہ کہ مجھے اولاد دے۔ اولاد نہیں تھی ذکریہ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، کوئی مجھے وارث چاہیے۔ کس بات کے لیے؟ پراپرٹی کے لیے، بزنس کے لیے نہیں، فرمایا کہ میرے دین کا مجھے وارث عطا فرما، جو میرے دین کا کام کرتا رہے، جو تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا رہے۔ اولاد، اس میں بھی ذکر اللہ دین ہے کہ اولاد مانگو تو اس نیت سے مانگو کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو تیرے دین کو پھیلانے والی ہے۔ پھر تمہاری پراپرٹی کی وارث تو بن ہی جائے گی، تمہارے بزنس اور تمہارے کاروبار کی وارث تو بنے گی ہی، لیکن نیت یہ رکھو کہ اولاد اس لیے مانگنی ہے کہ یا اللہ تیرے دین کی تبلیغ کرنے والی اور تیرے دین کو پھیلانے والی، تیرے توحید کو پھیلانے والی اولاد عطا فرما، اس لیے اولاد مانگتا ہوں۔ لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے بے وارث نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو دین کا تو ہی ہے، دین کو پھیلانے والا تو ہی ہے، دین کی حفاظت کرنے والا، قیامت تک اس دین کو چلانے والا، اس دین کو قائم کرنے والی تو تیری ہی ذات ہے۔ اگر تو نہیں دے گا تو دین میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ دین کا اصل وارث تو ہی ہے۔ دین پہنچانا، دین پھیلانا، دین کو باقی رکھنا، یہ تو تیرے ہی ذمے ہے، تو ہی اس دین کا وارث ہے۔ لیکن یا اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرما دے، مجھے بھی یہ سعادت دے دے کہ تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی، اس دین کی وارث بنے، اس دعوت کی وارث بنے، اس توحید کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اس میں بھی نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں بھی نصیحت ہے کہ اولاد اللہ سے مانگی جائے، اور اولاد اس لیے مانگی جائے کہ یا اللہ تیرے دین کا نام بلند کرے، تیرے دین کے نام پہ قربان کرے ہم اپنی اولاد کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی ہم سے دعا کی براہ راست، ہم نے ہر ایک کی دعا قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، وَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو واسطے اس کے، یحییٰ علیہ السلام نبی عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جس نے بھی اللہ سے براہ راست دعا کی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نامراد نہیں کیا، اللہ نے کسی کو بے مراد نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ دعا قبول کی تو اس طرح سے کی کہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیے اللہ اس سے بڑھ کے دیتا ہے۔
ہمارے مانگنے میں تو کثر ہو سکتی ہے کہ ہمیں عقل ہی نہ آئے کہ ہم کیا کچھ مانگے اللہ سے. کون سی خیر ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے, کون سی بھلائی ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارے ہم تو ویسے بھی اجمی لوگ ہیں, بیوقوف حرامت لوگ, نہ عربی آتی ہے, نہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, نہ یہ پتا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے. یا اللہ ہمیں تو ہی دینے والا ہے, اتنا کچھ تو نے بے مانگے دیا ہے. یا اللہ آئندہ بھی تو ہی دینے والا ہے, ہمیں تو اتنا سلیقہ بھی نہیں ہے, اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یا اللہ تو اسے کون کون سی خیر مانگے. لیکن اللہ دینے میں کثر نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ اللہ سے آدمی کہے تو صحیح کہ یا اللہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں, انت سبحانک, تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. وہبنا لہ یحییٰ, ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. اصلحنا لہ زوجہ, اصلح, اصلح کون سا فعل ہے جی؟ ماضی ہے. اصلح کیا معنی اصلح کا؟ صالح کا معنی وہ خود صحیح ہوا, وہ خود ٹھیک ہوا. صالح, اصلح اس نے دوسرے کو ٹھیک کیا, اصلح اس نے دوسرے کو صحیح کیا. خرجہ خود نکلا, اخرجہ دوسرے کو نکالا, نزلہ خود اترا, انزلہ دوسرے کو اتارا. صالح خود ٹھیک ہوا, اصلح دوسرے کو ٹھیک کیا. اصلحنا ہم نے ٹھیک کیا کس کو؟ لہو واسطے اس کے زوجہ, اس کی زوجہ کو. بھی بڑھاپا ہے, بانجھ ہو گئی ہے, اولاد ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے, اولاد ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد پھر بھی دے سکتے ہیں. ہم نے اس کی بیوی کو صحت مند کر دیا, اولاد کے قابل بنا دیا, اولاد کے لائق بنا دیا. انسان اللہ سے مانگ کے تو دیکھے. انسان یہ کیوں دیکھتا ہے جی میں بوڑھا ہو گیا, بیوی بوڑھی ہو گئی, میں بیمار ہوں, بیوی بیمار ہے. اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ جب چاہے جسے چاہے دے سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انہم, بے شک وہ سارے لوگ یعنی انبیاء, کانو تھے, یسارعون, یسارعون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جام مذکر غائب کا صیغہ. یسارعون جلدی کرتے تھے, فی الخیرات نیک کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں. جلدی نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے, دنیا کے کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العجلۃ من الشیطان, جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. دنیا کے معاملات, دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی کانوا یسارعون فی الخیرات. نماز پڑھنے کا دل میں خیال آیا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, تارک نماز جو ہے وہ اس کا اسلام یا ایمان مکمل نہیں ہے, تو اس کے لیے انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی کل کپڑے دھو لیں گے, کل سے شروع کریں گے, فجر کی نماز سے شروع کریں گے. انسان ارادہ کرے تو فوراً شروع کرے. جو بھی نیکی کا دل میں خیال آ جائے یا نیکی کا انسان ارادہ کر لے, اس پہ فوراً عمل کرنا چاہیے, اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے. کانوا یسارعون فی الخیرات, بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے. وَيَدْعُونَنَا, یدعون اور وہ دعا کرتے, پکارتے تھے, نا ہم کو, رغباً رغبت کے ساتھ. رغبت کے ساتھ, رغبت کس بات کی؟ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا عبادت. اللہ تعالیٰ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. انسان کی عبادت میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے, اللہ سے محبت کا عنصر موجود رہنا چاہیے. کہ جس طرح انسان اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے, میں اپنے محبوب کے ساتھ کچھ بات کروں, اور بات کرتے ہوئے بات طویل کرتا ہے. اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, وظیفہ کرتا ہے, تو انسان کی توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ میرا اللہ, میرا رازق, میرا مالک مجھ پہ رحم فرمانے والا, مجھ پہ فضل کرنے والا, مجھ پہ احسان کرنے والا. اس کے ساتھ انسان کو بڑی شدید محبت ہونی چاہیے. سارے انسان کو دنیا کے غم اور فکر اور بال بچے, ماں باپ سب بھول جانے چاہیے. اتنی محبت کے ساتھ انسان عبادت کرے. تکلیف میں بھی انسان کو, عبادت میں اگر کوئی تکلیف آئے گی پھر اس میں بھی انسان لذت محسوس کرے. محبت کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے تھے وہ انبیاء. اور ساتھ فرمایا وَرَهَبًا, اور ڈر بھی رہنا چاہیے اللہ کا. رہبن کا معنی ڈرنے کے ساتھ, ڈر کے ساتھ دعا کرتے تھے, پکارتے تھے. دونوں باتیں ہیں, اللہ سے بے خوف بھی نہیں ہو جانا چاہیے. ہاں جی ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو, اللہ معاف کر دے گا, سارے گناہ آپ کے بخشوا دیں گے. ایک واقعہ لکھا ہے
جیلانی صاحب کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جھوٹے واقعات ان کے نام سے منسوخ کیے گئے. وہ ایک قبر میں مردہ دفن کیا تو اس سے منکر نکیر نے سوال کیا کہ من ربوں کا، کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی. من نبیوں کا عبد القادر جیلانی، ما دین کا عبد القادر جیلانی. فرشتوں نے کہا کہ یہ تو ہر بات کا اپنے جیلانی کا نام لیتا ہے عبد القادر جیلانی. اللہ نے کہا کہ اس کو عبد القادر جیلانی سے محبت ہے، اسے معاف کر دو. کیسی کیسی واحیات اور فضول اور کسی کہانیاں بنائے ہوئے، اور ان پہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات میں بھی پکڑ سکتے ہیں. اور پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، محبت اور خوف دونوں کے ساتھ ہمیں پکارنے والے تھے، اور یہی سیدھا سیدھا طریقہ ہے. اللہ سے انسان بے خوف بھی نہ ہو، یہ بھی نہ انسان کہے نہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم، اللہ باہر دے گا. اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ انتقام لینے والا بھی ہے. انا من المجرمون منتقمون، مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے. جب ذرا سی آندھی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیوں متغیر ہو جاتا؟ حدیث میں آتا ہے جب بادل کڑکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم لا تہلکنا بغضبک ولا تقتلنا بغضبک وآفنا قبل ذلک ولا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک. یا اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ولا تقتلنا بغضبک، اور اپنے غصے سے ہمیں مار نہ ڈالنا، وآفنا قبل ذلک، اور یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما. اتنا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے کہ اندھیری آ جائے، بجلی آ جائے، کڑک آ جائے، خسوف آ جائے، کسوف ہو جائے، انسان کو اللہ کا ڈر فوراً لاحق ہو جانا چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار شروع کر دے. اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے اللہ کو. سعد بن معاذ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی عظمت والے، اتنی عظمت کی بات کہ کہنے کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا ان کا اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے نے اس کا جنازہ پڑھا، سعد بن معاذ کا. اور جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، جنازہ انہوں نے ہلکا محسوس کیا تو لوگوں نے کہا جی ان کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے. منافقین نے باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے کہ جس آسمان کے دروازے سے اس کی روح جانا چاہے داخل ہو جائے آسمانوں. اتنے بڑے عظیم المرتبت صحابی تھے. لیکن جب قبر میں ڈالا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے تو پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات کہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نے سعد کو ایسے بھیج لیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا مانگی کہ یا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا میری دعا کے مانگنے کے بعد، میری اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے بعد. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کی معمولی سی بات ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بات ان کی ساری زندگی میں صرف ایک اتنی سی تھی کہ کہیں پیشاب کرنے کے معاملے میں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تھی، جس وجہ سے قبر نے ان کو کھینچ لیا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں جو آدمی پیشاب سے کوتاہی کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتا، اس کو عذاب ہوگا. تو قبر نے اللہ کا امر جو تھا یا اللہ کا حکم جو تھا وہ ایک دفعہ پورا ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت سعد کی قبر جو ہے وہ فراخ ہو. اتنے عظیم صحابی، اس کے باوجود جو اللہ کا امر تھا، جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا قانون تھا، وہ پورا ہو گیا. اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، کسی وقت بھی، کسی موقع پہ، کسی بات پہ اللہ تعالیٰ کے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے خشوع کرنے والے تھے، ہمارے آگے جھکنے والے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.